ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت کے باب پہ کلام کیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس مہینے کی نسبت اپنی جانب کرنا یہ خود ایک فضیلت کی حامل ہے۔ یہ بات جی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر اس مہینے میں عبادتوں کے معمول کی ترغیب دلائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا۔ جی۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں، رجب کے بعد اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں، اور اس ماہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے دار ہوں۔ اور کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ماہ میں روزے رکھنا یہ بھی اس مہینے کی اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ اتنا اہتمام کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ رمضان میں تو فرض ہیں، لیکن باقی جو ماہ ہیں ان میں سے کسی میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اہتمام نہیں فرماتے، اس طرح ترغیب نہیں دلاتے روزے رکھنے کی جس طرح شعبان میں ترغیب دلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس اعتبار سے بھی اس ماہ کی فضیلت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اہم فیصلے بھی اس ماہ میں کیے جاتے ہیں، اور اگر ہم صحابہ کرام کا معمول دیکھیں تو خاص طور پر جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو اپنے معمولات کو وائنڈ اپ کرنا، زکوٰۃ کے لیے تیاری کرنا، اپنے جو تجارتی معاملات ہیں ان سے ان کو جو بھی کسی کا لینا دینا ہے، جو بھی معاملات ہیں ان سب کی طرف فوری طور پر متوجہ ہو جانا تاکہ رمضان کی تیاری کی جا سکے۔ تو بیسیکلی جس کا میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ حصول تقویٰ جو کہ بنیادی مقصد ہے رمضان کو ہماری طرف متوجہ کرنے کا، اس تقوی کے حصول کے لیے یہاں پر جو تیاری کروائی جا رہی ہے اس اعتبار سے اس ماہ کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی عبادات کی ترغیب بھی دلانا، اور خود صحابہ کرام کا عمل کے تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، روزوں کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے۔ جب ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور صحابہ کرام کا اور اکابرین کا عمل دیکھتے ہیں، خاص طور پر اس ماہ میں روزوں کی اور تلاوت کی اپنی جو روٹین ہے اس میں اضافہ کر دینا، یہ بھی اس مہینے کی اہمیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ تو گو کہ دیگر اعتبار سے بھی ہمیں تیاری رمضان کی کرنی ہی ہوتی ہے، وہ بھی زندگی کا حصہ ہے، لیکن خاص طور پر عبادتوں کی طرف رغبت رکھنا یہ جو اس مہینے کا بنیادی مقصد ہے اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ برکتیں جو خاص طور پر اس مہینے میں رکھی گئی ہیں وہ حاصل کرنا آسان ہو۔